بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جنگ میں کون نظر آیا؟ علی۔ بدر میں علی، احد میں، خندق میں، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایمان ہے نا، کل کا کل، کوئی استثناء نہیں لگائی امام رسول خدا نے۔ یہ نہیں کہا کہ آج کے دور کے لیے، کل کا کل ایمان، یعنی ایمان ہی یہی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ یہی ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر ایمان ہے۔ کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ خندق اور پھر خیبر، 39 دن مسلمان لڑتے رہے۔ پہلے نہیں بھیجا، ورنہ کہتے ہیں ہمیشہ پہلے بھیج دیتے ہیں، سب جاؤ ادھر۔ لیکن نظام کو سمجھے۔ میں یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی، میں تو بس ایک طالب علم ہوتے پہ درس آپ کو واپس دینے آیا، سب سنا ہوا ہے آپ نے، لیکن کہیں اور جانا ہے۔ اگر پہنچ گئے تو 39 دن تک مسلمان لڑتے رہے۔ خیبر کیا تھا؟ قلعہ۔ کس چیز کا؟ نظامی قلعہ، اسٹریٹجیکل جگہ۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ آخری زمانے میں نبی آئے گا، مگر اس سرزمین پر آئے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس سرزمین کے گرد بسانا شروع کر دیا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ نبی ان کے اندر سے آئے گا، لیکن نبی ان کے اندر سے، انہوں نے اسی کی حفاظت کے لیے خیبر کا قلعہ بنایا ہوا تھا۔ وہ آرمی کی ایسی سٹرونگ جگہ تھی، تبھی تو 39 دن تک لڑتے رہے مسلمان۔ دروازہ ایسا تھا جسے 40 لوگ کھولتے تھے۔ آسان تھا، خود کیسا تھا کہ جس کے خوف سے لوگ بھاگتے تھے۔ 39 دن تک رسول خدا دکھانا چاہ رہے تھے، میں اسے بھیجوں گا جو کرار ہوگا، غیر، یعنی سسٹم ہے۔ ہم سمجھے نہیں، ہم نے مولا علی کو فرقوں بانٹ دیا۔ ولایت نظام ہے۔ دنیا پورے عالم کائنات میں سب سے اوپر ولایت کا نظام ہے۔ برائے عظمت امیر المومنین باواز بلند صلوات۔ اللہ صلی اللہ، پروردگار کہہ رہا ہے، خیبر میں نہ کوئی جب کے کام آیا۔ نہیں نے خیبر پڑھا، یاد آ گیا۔ غزوہ خیبر میں نہ کوئی جب کے کام آیا، رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا۔ ادھر زبان ہلی اور ادھر امام آیا کہ جن کا کام ہے بگڑی سوال تیرے نا، قدم 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 پہ علی کو پکارتے رہنا۔ حیدرآباد قدم کا کے مومنو، ہاتھوں میں تھکاوٹیں تو چھوڑو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت سلامت ہزار محترم، ولایت نظام ہے۔ ہم فرقوں میں بانٹ دیا۔ نظام الہی ہے، کائنات اسی نظام سے چل رہی ہے۔ انما ولیکم اللہ، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، انما حسر ہے، یعنی اس کے سوا تمہارا اور کوئی ولی، انما ولیکم اللہ و رسول، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اور اس کی بھی شرط لگائی، آگے قید لگائی، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف یہ تمہارے ولی ہیں۔ قرآن سیدھا سیدھا ترجمہ، نہ کوئی لیفٹ ہے نہ کوئی رائٹ ہے۔ کس نے دیا رکوع میں؟ زکوٰۃ۔ ولی ہے۔ ولایت سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے۔
عالم اسی کے ذریعے چل رہا ہے. امام اس عالم سے لے رہا ہے سب کچھ. ہم سمجھتے ہیں فلانا امام شیعوں کا امام، سنیوں کا امام، حنفیوں کا امام، حنبلیوں کا امام، مالک. ہمارا امام فرقے کا امام نہیں ہے. ہمارا امام مسجد کا امام، ہمارا امام کائنات کا امام ہے. کائنات اسی کے وجود سے چل رہی ہے. خدا کا نظام ہے، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. کوئی پروردگار نے بنایا اسے. وہ سورج سے روشنی نہیں لوں، کیسے نہیں لوں؟ اللہ سورج کیوں بنایا تھا؟ روشنی کیوں آ رہی ہے؟ کہیں اور سے دے دیتا. کہا میری دنیا ہے، میں جیسے چاہوں گا ویسے بناؤں گا. سورج روشنی دے گا، پانی پیاس بجھائے گا، بادل پانی برسائے گا، زمین آگ اناج اگائے گی. میرا نظام ہے یہ. میں جسے اختیار دے دوں، میں جسے اپنا ولی بنا لوں، اس کے ذریعے سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حجت جب تک کائنات میں ہوگی کائنات بچی رہے گی. ہر زمانے میں اللہ نے اپنی حجت کو بھیجا. رسول خدا کے جانے کے بعد کیسے ہو سکتا تھا؟ اب یہ نظام ہے. ہم تاریخ کے دریچوں میں بٹ گئے اور حق سے دور ہو گئے. ہم سمجھ نہیں پایا. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 30 سے 40 سال لگائے صرف ایک کتاب لکھنے میں، غدیر، جس میں مولا کے فضائل لکھے، مناقب، اشعار، جتنا ہو سکتا تھا بغداد میں، دمشق میں، ہندوستان، جہاں جہاں ہو سکتا تھا اس کتاب کے لیے سب جمع کیا. انہیں پتا چلا بغداد کا ایک پروفیسر ہے، دوسرے مسلک کا، امام پر کچھ لکھ رہا ہے. چلے گئے یہ کہ میں اس سے پوچھوں یہ کیا لکھ رہا ہے، کہیں کچھ غلطی نہ لکھ دے. پہنچا، جیسے اس کے گھر میں داخل ہوا، گھر سے خوشی کی لہر دوڑی، آواز آئی اہل خانہ سے. پہنچ گئے، بیٹھے، پوچھا کہ آپ مولا کے فضائل لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا آپ بتا دیں مولا کے فضائل. کیوں؟ کہا علی مال حق و حق المال علی. تو کہا یہ پروفیسر نے کہا یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ تو جناب عمار کی بھی ہے، اور آج جناب عمار کی روز شہادت ہے. 9 صفر حضرت عمار کا روز جنگ. آئے علی والو، علی والو، علی والو، علی مولا، علی مولا. ایسا نہیں، خیر جانے دیں. وہ حضرت عمار رسول خدا کی خدمت میں آئے تھے. بریکٹ دوسرا، میں دیکھتا ہوں آپ کا ذہن کتنے بریکٹ برداشت کر سکتا ہے. آئے، بزرگ تھے، باپ بصیرت صحابی تھے. رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ ایسے میں دیکھا کہ ایک طرف سے مولا کائنات آ رہے تھے. رسول خدا نے کہا کہ عمار، پورے دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں، علی ایک وادی میں ہوں، علی کی طرف جانا. اسی لیے کہا عمار مال حق و حق المار. تو پروفیسر نے کہا یہ تو جناب عمار کے لیے بھی ہے. تو علامہ امین نے کہا کہ آپ نے پوری حدیث نہیں سنی. حضرت عمار کے لیے کہ حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں وہاں جائے گا. مگر حضرت علی کے لیے یہ نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا علی مال حق و حق المال علی. علی جہاں جہاں جائے گا حق وہاں جائے گا. جہاں علی جائے گا حق وہاں جائے گا. وہ پروفیسر کھڑا ہو گیا. کہا کھڑے کیوں گئے؟ اب آپ نے بات ہی ایسی کر دی. علامہ امینی کو جب یقین ہو گیا کہ اب یہ غلط نہیں لکھے گا تو جانے لگے. کہا لیکن میں جب آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے گھر سے خوشی کی لہر، خیریت. کہا کہ وہ میری بیٹی مریض ہے اور آپ ظاہر لباس میں آئے تو ہمارے بھی
مولانا ایسے ہی آتے ہیں تو وہ سمجھے کہ وہ آئے ہیں، کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو کچھ لکھ کے دیتے ہیں دعا، تو یہ بچی کچھ دن ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ مولانا آیا۔ تو علامہ امین نے کہا اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں؟ کہا ہاں دے دے۔ کچھ پرچے میں لکھا ہے انہوں نے، تعویذ سا بنایا، دے دیا۔ بعد میں پتہ چلا بچی بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کی بیماری بالکل۔ تو کہا کسی نے علامہ سے، علامہ آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں لکھا تھا، صرف علی لکھا تھا، صرف علی۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ علی لکھا، تاثیر ہے۔ زندگی جب امام کے راستے پہ گزاری جائے تو پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ کام اطاعت ہے،